الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غم خوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود السلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم، اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے اس کے پاکیزہ گھر مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم اس ادا کی جانے والی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا کے اندر بسنے والا انسان، اس کی کیفیت یہ ہے کہ کسی سے دوستی کی جائے، کسی سے تعلق قائم کیا جائے، کسی سے رشتہ بنایا جائے۔ دنیا میں ہر شخص کا آپ کو کوئی نہ کوئی دوست ملے گا، مگر ایک ایسی جماعت بھی ہے اس روئے زمین پر کہ جنہوں نے دوستی کی تو دنیا والوں سے نہیں، دنیا کو پیدا فرمانے والے خالق کائنات سے دوستی کی، جن کی تعریف خود پروردگار عالم نے قرآن مقدسہ میں اس انداز میں بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ انسان پر جب بھی کوئی دکھ کی گھڑی، کوئی پریشانی کا وقت آتا ہے تو انسان کو اپنا دوست یاد آتا ہے، مگر جن لوگوں نے اپنی دوستی اپنے جیسے دنیا دار لوگوں سے کی، ہوتا یہ ہے کہ انسان کے برے وقت میں وہ دوست اپنے اس دوست کا ساتھ نہیں دے پاتے، مگر جنہوں نے دوستی خالق کائنات سے کی، آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم نے زمین پر بھی ان کو عزت کی زندگی عطا فرمائی، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اللہ نے انہیں عزت کی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حتیٰ کہ رب کی دوستی کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان سے بھی زیادہ
اپنا وہ بیٹا نور نظر لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں جو رب نے انہیں دیا، جب بات رب کی دوستی کی آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کو بھی زمین پر لٹا دیا۔ بات رب کی دوستی کی آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی جلائی ہوئی اس وحشت ناک آگ کے اندر چھلانگ لگانے کو بھی قبول کر لیا، مگر دوستی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے لگائی تو پروردگار عالم نے انہیں ضائع نہیں فرمایا۔ بیٹے کو زمین پر لٹایا تو صحیح، چھری چلائی تو صحیح، مگر جب نگاہوں کے سامنے دیکھا گیا تو بیٹا ذبح نہیں ہوا، بیٹے کے بدلے میں دمبا ذبح ہوا۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں اپنے رب کی رضا کے لیے چھلانگ لگائی تو پھر پروردگار عالم نے ان کو رائیگا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کی جلائی ہوئی آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بنا دیا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ رب نے حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ تو یہ برکتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا تعلق، اپنی دوستی خالق کائنات پروردگار عالم سے کی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 دن تک رہے، مگر انہوں نے دوستی پروردگار عالم سے کی تو پروردگار عالم نے انہیں رائیگا نہیں فرمایا، ضائع نہیں فرمایا، بلکہ 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لاتے ہیں تو بالکل سلامتی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوستی اپنے رب سے لگائی۔ جب عیسائی دوڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے معاذ اللہ انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے، تو پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یعنی جب بھی اللہ کے نیک بندوں نے اپنے رب کو یاد فرمایا اس کیفیت کے ساتھ کہ انہوں نے دوستی اپنے رب سے لگا رکھی تھی، تو میرے رب نے انہیں ضائع نہیں فرمایا، بلکہ ان کا مطالبہ پورا بعد میں ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مدد ان کی پہلے فرما دی۔ ہم سب سے دوستی کرتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کئی مرتبہ دوست بھی ایک دوست کے ساتھ بے وفائی کر جاتا ہے، اس کو دھوکہ دے دیتا ہے، مگر جس نے دوستی اپنے اللہ کے ساتھ کی، جس نے تعلق اپنے پروردگار عالم کے ساتھ میں قائم کیا، پروردگار عالم نے ان لوگوں کو پھر کہیں پر ضائع نہیں فرمایا، بلکہ قدم قدم پر میرے اللہ نے اپنے ان محبوب بندوں کی مدد فرمائی۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی دوستی ہی کی تو برکت ہے کہ غوث اعظم نے اگر کسی بانجھ عورت کے لیے کہہ دیا کہ جا اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، تو پھر پروردگار عالم نے عبد القادر کے کہہ دینے کی برکت سے اس عورت کو اولاد بھی عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی ہی کی تو برکت ہے کہ کسی بری تقدیر والے پر سرکار غوث پاک نے اگر اپنی نگاہیں کرم ڈال دی ہیں تو غوث پاک کی نگاہیں کرم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی بری تقدیر کو بھلی فرما دیا۔ یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو پروردگار عالم سے دوستی قائم کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق بناتے ہیں۔ مگر رب سے دوستی ہوگی کیسے؟ دنیا کے اندر کسی سے دوستی کرنی ہے تو پیسہ خرچ کیا جائے، دنیا کے اندر کسی سے دوستی کرنی ہے تو اللہ اکبر ساتھ رہنے کے معاملات قائم کیے جائے۔ کئی طریقے سے لوگ دنیا کے اندر دوستیاں کرتے ہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ سے دوستی کیسے ہوگی؟ رب تبارک و تعالیٰ سے دوستی ایسے ہوگی کہ انسان بھروسہ کرے تو اپنے رب کی ذات پر کرے، کامل یقین رکھے تو اپنے رب کی ذات پر رکھے، اس کے حکموں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے۔ جن کاموں سے اس پروردگار عالم نے انسانوں کو روکا ہے، انسان ان سارے کاموں سے رک کر کے اپنی زندگی کو گزارے۔ دن میں 5 مرتبہ
اس کی بارگاہ سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، انسان اس آواز پر لبیک کہتا ہوا سارے کاموں کو چھوڑ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس طریقے سے انسان اپنے رب کے ساتھ میں دوستی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سخی اللہ کا دوست ہے، یعنی انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی قائم کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، پروردگار عالم کا محبوب بنتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سخاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کی دوستی رب سے ہو گئی پھر اسے کسی سے دوستی قائم کرنے کی ضرورت نہیں، پھر دنیا خود اس کے طرف کھینچی چلی جائے گی، دنیا خود چاہے گی کہ یار اس بندے سے میرا رشتہ قائم ہو جائے، اس بندے سے میرا تعلق قائم ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں، جتنے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں ہم اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری زندگی محنت کی، دنیا کو دوست بنانے کے لیے نہیں، انہوں نے پوری زندگی محنت کی رب تبارک و تعالیٰ سے دوستی قائم کرنے کے لیے۔ جب رب سے ان کی دوستی قائم ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں ہر چیز نے ان سے اپنی دوستی کو قائم کر لیا۔ وہ مشہور سی روایت، سرکار ابراہیم بن ادہم جب تخت کو لات مار کر سلطنت کو چھوڑ کر کے جنگل میں چلے جاتے ہیں اور سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنا تعلق، اپنی دوستی اپنے رب سے قائم کرتے ہیں، تو کسی خادم کا ادھر سے گزر ہوتا ہے۔ خادم کہتا ہے حضرت آپ نے بادشاہت چھوڑ دی، آپ نے تخت چھوڑ دیا، آپ نے آرام چھوڑ دیا اور یہاں آ کر کے جنگل کے اندر آپ دریا کے کنارے بیٹھ گئے، ارے وہاں پر کیا آپ کا راج تھا، وہاں پر کیا آپ کی شہرت تھی، آپ نے ساری چیزیں چھوڑ دی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں راج وہ نہیں تھا، صحیح معنوں میں راج تو یہ ہے۔ اس نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنی ایک سوئی جس سے آپ اپنے کرتے کو، اپنے کپڑے کو سل رہے تھے، اسے دریا کے اندر پھینکا اور ارشاد فرمایا اے دریا کی مچھلیوں، ابراہیم بن ادہم کی سوئی لا کر کے دی جائے تو دریا کی ہر ایک مچھلی اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر حضرت ابراہیم بن ادہم کے قدموں میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سوئی نہیں چاہیے، مجھے تو میرے لوہے کی سوئی چاہیے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، جب دوستی ابراہیم بن ادہم نے اپنے رب سے قائم کر لی تو پھر ہر ایک چیز حضرت ابراہیم بن ادہم کے قدموں میں حاضر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جس نے اپنا تعلق، اپنی دوستی اپنے رب سے بنا لی پھر اسے دنیا کو دوست بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا خود بخود اس کے قدموں میں کھینچی چلی آتی ہے۔ ہر ولی کی زندگی میں آپ یہ چیز دیکھیں گے، انہوں نے پوری زندگی محنت کی اس بات پر کہ اپنا تعلق اپنے رب سے قائم کیا جائے۔ انہوں نے دوستی کی دنیا سے نہیں، دنیا کو پیدا کرنے والے خالق سے دوستی کی۔ اور آپ دیکھیں اگر ایک مشرک بھی ہو، شرک چھوڑ کر جب بارگاہ خداوندی کی طرف وہ پلٹتا ہے تو پھر پروردگار عالم کس قدر انعام و اکرام کی بارش فرماتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اللہ کے ایک ولی ہے، آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار کے زمانے میں دو بھائی تھے، دونوں آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ یار تجھے آگ کو پوجتے ہوئے تقریباً 73 سال ہو گئے اور مجھے آگ کی پرستش کرتے ہوئے تقریباً 35 سال ہو گئے، ذرا آج ہم دیکھیں تو صحیح کہ آج جس آگ کو 73 اور 35 سالوں سے ہم دونوں پوج رہے، پرستش کر رہے ہیں جس کی، وہ آگ ہمیں جلاتی بھی ہے یا نہیں جلاتی؟ اگر نہیں جلائے گی تو ہم اس کی پرستش کرتے رہیں گے، اور اگر اس نے جلایا تو پھر اس کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے، دونوں بھائیوں نے آگ جلائی۔ چھوٹے نے بڑے سے کہا پہلے تو آگ میں ہاتھ ڈالے گا یا میں؟ چھوٹے نے آگ جلا کر کے جب آگ میں اپنا ہاتھ ڈالا، انگلی جیسے ہی آگ کے قریب پہنچی، آگ نے اس چھوٹے بھائی کی انگلی کو جلا دیا۔
اس نے چیخ ماری اور کہا آج میرا بھائی 73 سال سے تیری پرستش کر رہا ہے اور 35 سالوں سے میں تیری پرستش کر رہا ہوں، مگر پھر بھی تو نے ہم کو جلایا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا اب اس کی پرستش نہیں کی جائے گی، اب تو خدا کی عبادت کی جائے گی، چھوڑا جائے گا اس شرک کو، اس آتش پرستی کو، اب تو اس پروردگار عالم کی عبادت کی جائے گی جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ بڑے نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی ایک قائد کی ضرورت ہے کہ جس کے ہاتھ پر ہم ہاتھ دے کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، مسلمان ہو۔ تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم مالک بن دینار کے پاس چلے جاؤ۔ دونوں بھائی جانے لگے، دیکھا کہ حضرت مالک بن دینار کی محفل لگی ہوئی ہے، قریب پہنچے دونوں بھائی مالک بن دینار کی محفل کے، تو بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ یار مجھے 73 سال ہو گئے آپ کی پرستش کرتے ہوئے، اگر میں اس مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام کو قبول کر لوں گا تو پھر خاندان والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، میں تو اسلام قبول نہیں کرتا، تو اسلام قبول کر لے۔ تو چھوٹے بھائی نے بڑے کو سمجھایا لوگوں کی باتیں 4 دن کی ہے مگر جہنم کی آگ ہمیشہ ہمیش کی ہے، مگر آنکھوں پر اس طرح کی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ انسان کئی سارے نیک کام صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ کئی سارے گناہ لوگوں کو اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاذ اللہ۔ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگوں کا کہنا صرف 4 دنوں کا ہے، 4 گھنٹوں کا ہے، 4 منٹوں کا ہے، مگر اگر تو نے گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو مول لیا تو پھر عذاب ہمیشہ ہمیش کا ہے۔ اللہ کی ناراضگی تیرے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی معاذ اللہ اس چیز کو لے کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے، مگر ایسا کہنے والے اور ایسا کرنے والے دنیا میں بھی اس چیز کا نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی اٹھاتے ہیں۔ تو بڑے نے کہا کہ بھائی میں تو اسلام قبول نہیں کروں گا، تو کر لے۔ چھوٹے نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سرکار مالک بن دینار کے پاس گیا۔ کہا حضرت ایسی ایسی بات ہے، مجھے مسلمان ہونا ہے، اسلام قبول کرنا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اسے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مسلمان ہونے کے بعد جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف پلٹنے لگا تو مالک بن دینار نے اپنے دوستوں سے کچھ روپیہ چندہ کرنا شروع کیا تاکہ اس بندے کی مدد کی جائے۔ اس نے کہا مجھے اس پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، جس رب پر میں ایمان لے کر کے آیا ہوں وہ رب میرے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر کے وہ بندہ چلا گیا۔ راستے میں ایک جگہ جنگل میں اس نے پڑاؤ کیا، سوچا گھر جاؤں گا تو پھر بھائی سے ملاقات ہوگی، کئی ساری باتیں ہوگی، کیوں نہ یہیں پر رہنا شروع کر دیا جائے۔ اس نے جنگل میں رہنا شروع کیا۔ پہلا دن گزرا، دوسرے دن صبح ہوئی تو بیوی نے کہا جنگل ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، آپ ایسا کرو کہ بازار جاؤ، مزدوری کرو، اور آپ کو جو مزدوری ملے اس مزدوری کے ذریعے گھر کا کوئی سامان خرید کر کے لاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو بندہ نکلا، بازار پہنچا، کوئی اسے مزدوری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، گھر آیا، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کسی نے مزدوری پر رکھا ہی نہیں۔ دوسرے دن صبح کو پھر اٹھا، پھر جب بازار پہنچا دیکھا کوئی مزدوری پر رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا دنیا والے مزدوری پر نہیں رکھتے تو کیا ہوا، چلو اپنے رب کی مزدوری کی جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری لگائی جائے۔ وہ بندہ تنہائی میں پہنچا اور تنہائی میں پہنچ کر کے اس نے مصلی بچھایا اور پروردگار عالم کی عبادت کرنی شروع کی۔ شام ہو گئی، شام کو اپنے گھر لوٹا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ مزدوری تو کر کے آ گیا مگر میرے مالک نے، میرے بادشاہ نے مجھے مزدوری دی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے کل دیکھیں گے۔ دوسرے دن پھر جب وہ بازار گیا کسی نے مزدوری پر نہیں رکھا۔ کہ دنیا والے نہیں رکھتے تو کیا ہوا، اپنے رب کی مزدوری کی جائے گی۔ مغرب تک پھر اسی طریقے سے رب کی عبادت کرتا رہا۔ شام کا وقت ہوا، گھر پہنچا، بیوی نے وہی سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ مالک نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن تمہیں تمہاری مزدوری کی جائے گی،
جمعہ کا دن بھی آیا، صبح سے شام تک رب کی عبادت کرتا رہا۔ جب شام کا وقت آیا گھر جانے کا تو اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، مولا اب میرے بچوں کی بے چینی، میرے بچوں کی بھوک پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ پروردگار عالم وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اسلام سے پھر نہ جائے۔ پروردگار عالم تو کرم فرما، تو غیب سے میرے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے روزی کا انتظام فرما۔ وہ بندہ بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کر ہی رہا تھا، سرکار مالک بن دینار نے روایت کے اندر لکھا، ارشاد فرماتے اس کے گھر پر کسی نے آ کر کے دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا کوئی آیا ہے، ہاتھ کے اندر اس کے چاندی کا تخت ہے اور اس پر کپڑا ڈلا ہوا ہے۔ بیوی نے پوچھا کون؟ کہا تمہارے شوہر 2 دن سے کسی کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس مالک نے مزدوری بھیجی ہے، اور کہا جب شام کو شوہر آ جائے تو اس سے کہہ دینا یہ 2 دن کی مزدوری ہے، اگر اور مزدوری کرو گے تو تمہیں بڑھا کر کے تمہاری اجرت دی جائے گی۔ بیوی نے جب تھال کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا کہ اس تھال کے اندر سونے کی 1000 اشرفیہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، بیوی نے ایک اشرفی لی اور لے کر کے بیوی سنار کے پاس جب بازار پہنچی، اس سنار نے جب اللہ اکبر اس سونے کے اشرفی کو دیکھا، وہ غیر مسلم تھا، اس نے دیکھا کہ اس اشرفی کا معاملہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ وہ اشرفی دنیا کے بدلے نہیں، بندے کو آخرت کے بدلے میں دی گئی ہے۔ اس نے جب اس اشرفی کے حوالے سے اس بیوی سے ساری باتیں پوچھی تو اس نے سارا واقعہ اس سنار کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا اشرفی کا بدلہ مجھ سے بعد میں لیا جائے، پہلے کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں اس اشرفی کو دیکھ کر وہ غیر مسلم بھی مسلمان ہوا، اور پھر اس نے اس ایک اشرفی کے بدلے میں 1000 درہم اس عورت کو دیے۔ اس عورت نے اس 1000 درہموں سے کھانے پینے کا سامان لیا اور گھر پہنچی، گھر جا کر کے کھانا تیار کیا۔ شوہر کے شام کو آنے کا وقت ہوا، سوچ رہا تھا کہ گھر پر بچے انتظار کر رہے ہوں گے، بیوی انتظار کر رہی ہوگی، اب جا کر کے میں انہیں کیا جواب دوں گا، انہیں جا کر کے میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ آتے وقت اس نے سوچا چلو یار کچھ ملا نہیں تو تھوڑی سی مٹی رومال کے اندر ڈال لو، اسے لے کر کے چلتا ہوں۔ بیوی پوچھے گی کیا لے کر کے آئے ہو تو کہہ دوں گا کہ آٹا لے کر کے آیا ہوں۔ جولی کے اندر اس نے مٹی کو بھرا اور اللہ اکبر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، اندر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے وہ جولی دروازے کے اوپر رکھی، بیوی سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، ہمارے گھر پر کون آیا تھا اور یہ سارا سامان کہاں سے آیا؟ بیوی نے کہا تمہارے اسی مالک نے بھیجا ہے جس کے ہاں 2 دنوں سے مزدوری کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور ساتھ میں یہ بھی حکم فرمایا ہے اگر اور مزدوری کرو گے تو تمہیں بڑھا کر کے اور اجرت دی جائے گی۔ شوہر نے کہا یہ کسی مالک اور کسی دنیاوی بادشاہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ جب تعلق اس سے قائم کیا ہے تو اس نے روزی کا غیب سے میرے لیے انتظام فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں جب بندہ دوستی، اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے رب سے قائم کرے تو پھر پروردگار عالم کئی سالوں تک شرک کرنے والوں پر پھر وہ اسلام لے کر کے آ جائے تو اس طرح انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے سب سے تعلق بنایا گیا مگر رب سے تعلق نہیں بنایا گیا۔ سب کی پرواہ ہے لوگوں کو مگر رب کی فکر نہیں، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ کبھی یہ بھی تو سوچا کہ اللہ رسول کیا کہیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کی ناراضگی کی تجھے فکر ہے، یہ فکر نہیں کہ اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوستو دوستی اپنے رب سے کریں۔ ایک روایت اور سنیں بس بات پوری کروں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کے ولی جن کا بھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، ان سے کسی نے کہا حضرت گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، گناہ چھوٹتا ہی نہیں، کیا کروں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اگر گناہ نہیں چھوٹتا آئندہ جب کبھی گناہ کرے تو اللہ کی دی ہوئی روزی کھا کر کے گناہ مت کرنا۔
اس نے کہا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے روزی اللہ کی نہیں کھاؤں گا تو پھر کس کی کھاؤں گا؟ روزی دینے والی تو ذات اللہ ہی کی ہے۔ کہ تجھے شرم نہیں آتی تو اس کی دی ہوئی روزی بھی کھاتا ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتا ہے؟ کہ یہ تو نہیں ہوتا، کوئی دوسرا راستہ بتاؤ۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آئندہ جب کبھی گناہ کرنے کا دل کرے اور تجھے گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے باہر چلے جانا، اللہ کی زمین پر گناہ مت کرنا۔ اس نے کہا ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے جہاں جاؤں گا زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے۔ کہ تجھے پھر شرم نہیں آتی کہ خدا کی زمین پر رہ کر کے تو خدا کی نافرمانی کرے؟ پھر ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آئندہ جب کبھی گناہ کرنے کا دل کرے تو جب موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس سے کہہ دینا کہ ابھی میں مرتا نہیں، مجھے مہلت دی جائے کہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ تو جب روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو فوراً روح قبض کر کے لے جائے گا۔ ارشاد فرمایا جب تو اس سے مہلت نہیں مانگتا تو پھر تو کس بات پر گناہ کرتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، اگر تجھ سے یہ بھی نہیں ہوتا جب قبر میں فرشتے سوالات کے لیے آئے تو ان سے کہہ دینا کہ جواب نہیں دیتا۔ کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں جب تجھ سے خدا کی دی ہوئی روزی نہیں چھوٹتی، اس کی زمین سے تو باہر نہیں جا سکتا، موت کے فرشتے سے تو مہلت نہیں لے سکتا، سوالات کرنے والے فرشتوں کو انکار نہیں کر سکتا، تو پھر کس بات پر تو گناہ کرتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے دوستو، نہ کرے اللہ کی نافرمانی۔